ملت ابراہیمی سے انکار کرتے ہیں تو آؤ اللہ کی طرف، آؤ توحید کی طرف۔ ان پیر باباؤں کو، ان فقیروں کو، ان غریبوں کو، ان ملک انسانوں کو اور ان درگاہ والوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی طرف آؤ۔ 2 رکعت نفل پڑھ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی مشکلات کو رکھو، اپنی پریشانی کو رکھو، اپنی دکھ درد کی زندگی کو اللہ کے سامنے رکھو، وہ تمام پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھو۔ أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أذل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وقال تبارك وتعالى في قرآن مجيد والفرقان الحميد يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہمارا اور آپ کا خالق ہے، مدبر ہے، ارض و سما کا مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین، تاجدار مدینہ، امام الحرمین، امام المتقین، امام الثقلین، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ میرے دینی و دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور عزیز طلباء، اب میں اپنے موضوع کی وضاحت، جو ہمارا خطبہ جمعہ کا جو موضوع چل رہا ہے غالباً 2 ہفتوں سے، اس موضوع پر آنے کی مکمل کوشش کروں گا۔ مشکل کشا کے تعلق سے آپ کے سامنے کافی باتیں آئی، کافی واقعات آئیں، قرآن کے دلائل آپ کے سامنے میں نے رکھے۔ ان تمام باتوں سے ایک اصول ہے، ایک مسلمان کے دماغ کی طرف فٹ ہونا ضروری ہے کہ جس انسان کے اوپر مشکل آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ جس انسان کے اوپر حاجت آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، وہ دوسروں کا حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مشکلات کیسے آئے، اس کے اوپر ہم آج کے خطبہ جمعہ کے اندر سوال فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے سب سے پہلے رسول ہیں، اور آپ جد الانبیاء بھی ہیں۔ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر مختصر طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آج تفصیلی طور پر جاننے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء بھی ہے۔ آپ کی اخلاص اور آپ کی دین کے لیے قربانیاں بہت ساری ہیں۔ شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مشکل کشا، حاجت روا بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خدائی میں سے کچھ اختیار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخشے ہوں۔ اللہ کی قسم، جب قرآن کی روشنی میں آپ کی سیرت
کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کی ساری زندگی مصیبتوں، پریشانیوں، دکھ درد کی گھڑی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے گئے۔ کون سا ایسا دکھ ہے، کون سی ایسی پریشانی ہے، کون سی ایسی مصیبت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ اٹھائی؟ میرے پیارے ساتھیوں، جس شخص پر مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ درد کی گھڑی کے اندر مبتلا ہو جائے اور پل پل اپنے اللہ کو پکارتا رہے، وہ انسان کیسے مشکل کشا اور حاجت روا ہو سکتا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر ایک معروف و مشہور ایک واقعہ موجود ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھا، پھر آپ کو یاد دہانی کے طور پر وہ واقعہ یاد دلاتا چلوں۔ ایک ظالم بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑوا دیتا ہے اور آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو کمرے میں لے جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے بسی اور مجبوری کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میری حرمت اور میری عزت کو محفوظ رکھ۔ اور حضرت سارہ علیہ السلام عرش و فرش کمرے کے اندر موجود ہے، عرش و فرش کے مالک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کو پکار کر کے اٹھتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے، اے اللہ اس ظالم بادشاہ کو، اس کافر بادشاہ کو مجھ پر مسلط نہ ہونے دینا اور ہم دونوں کی حفاظت، ہم دونوں کی مدد فرما۔ اللہ کی بندوں، پاک باز ہستیوں نے اس قدر آزمائش اور مشکلات کے اندر صرف اور صرف ایک اللہ کو پکارا، صرف اور صرف حاجت روا، مشکل کشا، جتنی بھی پریشانیاں ہیں اللہ کے سامنے رکھی، تو وہ ہمارے اور آپ کے مشکل کشا اور حاجت روا کیسے ہو سکتے؟ اس واقعے سے اگر آپ نے یہ بات سن لی، اس واقعے سے آپ کو معلوم ہو گیا، اگر آپ واقعتاً ملت ابراہیمی سے پیار کرتے ہیں تو آؤ اللہ کی طرف، آؤ توحید کی طرف، ان پیر باباؤں کو، ان فقیروں کو، ان غریبوں کو، ان ملنگ انسانوں کو اور ان درگاہ والوں کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کی طرف آؤ، 2 رکعت نفل پڑھ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی مشکلات کو رکھو، اپنی پریشانی کو رکھو، اپنی دکھ درد کی زندگی کو اللہ کے سامنے رکھو، وہ تمام پریشانیوں کو اللہ رب العالمین دور کر دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ظالم بادشاہ کے ہاتھوں کے اندر، ہاتھوں کے نیچے ہیں اور پھر بھی وہ اللہ رب العالمین کے سامنے بے بس اور اللہ کو پکار رہے ہیں۔ تو اس واقعے سے ہم سب کو یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے، نصیحت ملتی ہے کہ مشکل کشا، حاجت روا ایک اللہ ہے اور اس اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی حاجت روا، مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ اور آگے چلیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس سے بڑی تکلیف، مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شعلے مارتی ہوئی آگ کے اندر دھکیل دیا جاتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت بھی آج کے مسلمانوں کے لیے، آج کے انسانوں کے لیے یہ واقعہ بھی ہمارے لیے نصیحت آمیز ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اور آپ کو بتلاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر دھکیل دیا جاتا ہے اور وہ آگ پوری قوم نے، بہت بڑی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تیار ہے اور اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آسمان سے ایک فرشتہ اللہ رب العالمین بھیجتا ہے اور وہ کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرشتہ آتا ہے، نہ کہ اللہ رب العالمین نے اس آگ کو بجھانے کے لیے سیلابوں کا رخ کیا، نہ طوفانوں کا رخ کیا، نہ آندھیوں سے اس آگ کو بجھایا، لیکن اللہ رب العالمین نے آگ کو یہ حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو، سلامتی والے ہو جا۔ اس آگ کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں اور اس آگ کے اندر بھی کیا لفظ ان کی زبان سے
ہے حسبی اللہ، میرے لیے صرف میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اور آج کے مسلمانوں کے لیے یہ جملہ بہت ہی انتہائی کٹھن ہو سکتا ہے، لیکن میرے پیارے ساتھیوں، جو مشکل آپ کے اوپر آ جائے، جو پریشانی آپ کے اوپر آ جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جملوں کو ہمیشہ یاد رکھے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ ہی میرا کافی ہے، کارساز ہی وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ اور آج کے مسلمانوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے حسبی اللہ و نعم الوکیل، کاش کہ ان مسلمانوں کی زبانوں کے اوپر یہ جملہ عائد ہو جائے تو ان تمام مسلمانوں کو یاد آ جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی۔ کاش کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبیوں کی زندگی ہم نے پڑھا ہوتا تو در در کی ٹھوکریں ہم نہیں کھاتے، در در کی چوکٹوں کی ہم بھکاری نہیں بنا کرتے، اور ہم اپنی پیشانی کی ویلو کرتے، ہم اپنی پیشانی کو دوسروں کے در پر رگڑتے نہیں۔ کاش کہ آج ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھا ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین کے سامنے بے بس ہے، مجبوری کی انتہا کو پہنچ کر کیا اللہ رب العالمین کو پکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ ہے۔ اور آگے چلیے، حضرت لوط علیہ السلام پر مشکلات، یہ تمام واقعات ہم سب کو نصیحت دیتے ہیں کہ ایک انسان کی توحید، ایک انسان کا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، اور کاش کی مشکل گھڑی میں تیری زبان پر بھی حسبی اللہ آ جائے۔ مسلمانوں، نوجوانوں، تمہاری زبان پر بھی مشکل گھڑی میں حسبی اللہ آ جائے، لیکن افسوس پورا کا پورا معاشرہ تصویروں کا پجاری بن چکا ہے، قبروں کا پجاری بن چکا ہے، دروں کے بھکاری کا پجاری بن چکا ہے، اور آج کے تعویذ گندوں نے پورے معاشرے کے لوگوں کا بیڑا کر کے رکھا۔ اگر میں پورے تعویذ گندوں کی شکلیں آپ کے سامنے بیان کروں تو طرح طرح کے تعویذات آج نوجوانوں کے گھروں کے اندر ملتے ہیں۔ جب میں مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد گھر پر آتا ہوں تو کافی عورتیں میرے گھر پر آتی ہیں، اکثر عورتوں کے گلوں کے اندر تعویذ ہوتا ہے۔ میری سب سے پہلی تعلیم یہی ہوتی ہے کہ آپ پہلے تعویذ اتاریں، پھر میں آپ کے اوپر دم کروں۔ اگر ہر ایک انسان دم کرنا جانتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی دعاؤں کو جانتا ہے، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس تعلیم کے طریقے کے مطابق ہم لوگوں کے اوپر دم کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں لوگوں کی گردنوں سے تعویذ کو نکالنا۔ تمام انبیاء کرام کا سیوا یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے ہیں اور شریعت کے مطابق لوگوں کو عمل پیرا کروانا۔ یہ ہر ایک انسان عقیدہ توحید کا شیوا ہونا چاہیے۔ آج تو ہماری نمازیں مکمل نہیں ہے، آج ہمارے نوافل مکمل نہیں ہے۔ بتاؤ کتنے ایسے انسان ہیں جو نماز تہجد پڑھا کرتے ہیں۔ حسد کے تعلق سے ایک واقعہ آپ کے سامنے میں رکھوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں اور صحابہ اکرام بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ ایک جنتی آنے والا ہے۔ کون آنے والا ہے؟ جنتی آنے والا ہے۔ ایک شخص آتا ہے، غالباً حدیثوں کے اندر آتا ہے عبداللہ بن مسعود یا عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ کئی روایتیں حدیثوں کے اندر ان کے تعلق سے بیان ہوا ہے۔ وہ آدمی آتا ہے، وضو کر کے آتا ہے، داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے اور ہاتھوں میں جوتے ہیں، چپلیں ہیں۔ غالباً یہ واقعہ 3 دن رونما ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک شخص آنے والا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور وضو کر کے آتا ہے، اس کی وضو کا جو پانی ہے داڑھی سے ٹپک رہا ہے اور اس کے ہاتھوں میں جو 2 جوتے ہیں، 2 چپلیں ہیں۔ پھر تیسرے دن یہی واقعہ رونما ہوتا ہے۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں اور اس آدمی کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی کہا، کیا ایسی آپ کے اندر خوبی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی آپ کو جنتی کہہ رہے ہیں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر وہ آدمی وہ صحابی جاتے ہیں اور ان کے گھر کے اندر کم سے کم 5-6 دن ان کے ساتھ گزر بسر کی. وہ آدمی 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, اور وہی عمل وہ آدمی کرتا ہے. وہی عمل کون کرتے ہیں؟ وہ صحابی بھی کرتے ہیں. وہ صحابی کہتے ہیں آج میں آپ کے گھر میں رکنا چاہتا ہوں, میرے گھر کے اندر کھانا ختم ہو گیا, میرے گھر کے اندر کچھ مجبوریاں آ چکی ہیں, اسی لیے میں آپ کے ساتھ سونا چاہتا ہوں, زندگی گزر بسر کرنا چاہتا ہوں. تو جب جانے کا وقت آتا ہے تو وہ صحابی سوچتے ہیں کون سا آپ کا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو جنتی کہا گیا. وہ کہتے ہیں جب میں سوتا ہوں تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں, دل کے اندر حسد نہیں ہے, دل کے اندر کینہ کپٹ نہیں ہے, جھوٹ نہیں بولتا ہوں. آج کتنے ایسے انسان ہیں کاروبار کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں. پڑوس کے اندر کوئی انسان گاڑی لے کر کے آتا ہے تو کہتا ہے اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے, اس کی تمام چیزیں تو چھین لے. یہی تو حسد ہے نا. سب سے اچھے مومن انسان کی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے سامنے والے انسان کو دیا ہے تو آپ بھی یہی دعا کریں کہ اللہ اس کو بڑا چڑھا کے اور دے اور مجھے بھی. یہ ایک مومن کی نشانی ہے, یہ ایک مومن کی شناخت ہونی چاہیے. تو ہمیں اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے دلوں کے اندر حسد نہیں ہونا چاہیے, کینہ کپٹ نہیں ہونا چاہیے. اس واقعے سے سب سے بڑی نصیحت ہے کل معروف صدقہ, ہر نیکی صدقہ ہے. پتنگوں کا دور ہے, راستوں میں ڈور دھاگا ہمیں اور آپ کو ملتا ہے, گاڑیوں میں گاڑی کے ٹائروں میں آ جاتا ہے, ہمارے پاؤں کے اندر آ جاتا ہے. لیکن ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ تکلیف دہ چیز کو ہٹا کر کے دوسری جگہ رکھے. ایک انسان اس دھاگے سے جان چھڑا کر کے وہیں گرا کر چلا جاتا ہے, یہ ایک مومن کی نشانی نہیں ہے, یہ ایک مومن کی پہچان نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی سی ایک نیکی کو بھی کہا کہ تم حقیر نہ سمجھو. چھوٹی ایک نیکی ہی کیوں نہ ہو جو تمہیں جنت کے دروازے تک لے سکے. تو ہمیں اور آپ کو چھوٹی نیکیوں کو حقیر نہ سمجھنا. جب ایک انسان نماز پڑھے, 5 وقتہ نماز پڑھے, تہجد گزار بندہ ہے, ذکر و اذکار کرنے والا بندہ ہے, تو وہ ان تمام نیکیوں کو حقیر نہیں سمجھے. آج کتنے ایسے مسلمان ہیں مسجد کے اندر موجود ہے, پوچھو کہ کس نے نماز تہجد پڑھی, کس نے 5 وقتہ نماز پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کی ذمہ داری. وہ انسان کسی بھی مصیبت میں پریشانی میں مبتلا ہے لیکن اس پریشانی سے اس مصیبت سے اس کو اللہ نکالتا ہے. تو ہمارا اور آپ کا کون ہے مشکل کشا؟ ایک اللہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم سب کو یہی نصیحت ملتی ہے کہ ہمارا سب کچھ اللہ ہے. 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر تمہیں جب پلا سکتا ہے, کھلا سکتا ہے, تو مرتے دم تک یہ اللہ رب العالمین تمہیں کھلا بھی سکتا ہے, کھلا بھی سکتا ہے. اور آگے چلیے, حضرت لوط علیہ السلام پر مشکلات, یہ واقعات ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے. اسی مسجد کے ممبر سے صدائے اللہ اور اس کے رسول قال اللہ قال الرسول کی صدائے بلند ہوتی ہے. اور کون سی ایسی مسجد ہے جہاں پر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی اور بات بتائی نہیں بتائی سوائے اس مسجد کے. یہاں حق بولا جاتا ہے, ممبر رسول سے تمہیں حق بتایا جاتا ہے, ممبر رسول سے تمہیں صحیح بتایا جاتا ہے, ممبر رسول سے تمہیں توحید کی دعوت دی جاتی ہے. آؤ بندو اللہ سے جڑو, آؤ اللہ کے بندو اپنی زندگیوں کو سنوارو. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ حق اللہ علی العباد ان یعبدوا ولا یشرکوا به شیئا. بندوں کا اللہ کے اوپر حق یہ ہے کہ وہ صرف اس کی عبادت کرے, اس کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ کرے. مشکل آ جائے تو اللہ کو پکارو, تکلیف آ جائے اللہ کو پکارو, کاروبار میں نقصان ہو جائے تو اللہ کے حوالے کر دو, کوئی خوشحالی آ جائے تو اللہ کے حوالے کر دو. آج انسان
کے اوپر جب مصیبت آتی ہے تو وہ انسان 100% صبر کر لیتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر خوشی آتی ہے تو پورے محلے کے اندر یہ خوشحالی کے نظرات، اشارات، نشانیاں ہمیں بتاتا ہے، ڈی جے منگواتا ہے اور لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس خوشی کے اندر ملوث کر کے اور لوگوں کو گمراہی کی طرف، گناہوں کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ کے بندو اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اللہ کے بندو توحید سیکھو۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت لوط علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں نوجوانوں کی شکل میں، نوجوانوں کی شکل کے اندر فرشتے ان کی قوم کے اندر آیا کرتے تھے۔ ان کے قوم کے گنڈوں نے، بدماشوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، دوسرے نبی ہیں اور حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر اللہ رب العالمین مجھے کچھ اختیار دیتا، اللہ رب العالمین مجھے کچھ قوت دیتا، کاش کہ آج مجھے اختیار، اقتدار دیتا تو آج یہ جو تمہارا مطالبہ ہے تو قوم کے لوگوں کے لیے گمراہی جو تم نے بنا رکھی ہے اس گمراہی کے تعلق سے میں، غلط کاموں کے تعلق سے میں غلط ریئیکشن دوں۔ اگر حضرت لوط علیہ السلام مشکل کشا ہوتے، اللہ رب العالمین اپنی طرف سے کچھ اختیار دیتا تو گنڈوں کا جو مطالبہ ہے، گنڈوں کا جو مطالبہ ہے، مطالبہ کیا تھا کہ یہ جو نوجوانوں کی شکل میں فرشتے آئے ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ وہ لوگ آدمی آدمی سے زنا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے رشتہ داروں سے نکاح، اپنے رشتہ داروں سے نکاح کرو، اپنے قریبے سے رشتے جو تمہاری لڑکیاں ہیں ان سے نکاح کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس کوئی اختیار ہوتا تو اللہ کو نہ پکارتا، کچھ اقتدار ہوتا تو اللہ کو نہ پکارتا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا لو اننی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کاش آج میرے پاس قوت ہوتی، کاش میں آج مشکل کشا ہوتا، کاش آج میرے اندر کوئی اقتدار ہوتا، کوئی اختیار ہوتا تو یہ جو قوم کے گنڈے ہیں، قوم کے بدماش لوگ ہیں، ان کے تعلق سے میں مقابلہ کروں۔ میرے پیارے ساتھیوں، تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ان تمام کے تمام انبیاء نے، تمام کے تمام پیغمبر نے ہمیں اور آپ کو یہی سکھلایا تو ہمارا اور آپ کا مشکل کشا صرف اللہ ہے، ایک الہ ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ دعا کرنی تو اللہ سے کرنی ہے۔ مشکل تمہارے اوپر آ جائے تو ان مشکلات کا سامنا کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے کرنا ہے۔ اگر مشکلات کو تمہاری دور ہو جائے تو یہ نہ سمجھو کہ یہ قبر والے کر رہے ہیں، نہیں میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تمہیں آزماتا ہے، اللہ تمہیں پرکھتا ہے کہ میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے، میرا بندہ اپنی پریشانیوں کو میرے علاوہ کسی کے سامنے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، یہ اللہ ہمیں اور آپ کو پرکھتا ہے۔ ہمیں ہمارا اور آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ہمارے اندر توحید ہونی چاہیے، ہر ایک مسجد سے یہی سب سے پہلے بلند آواز ہونی چاہیے کہ آؤ اللہ کی طرف، آؤ اس کے رسول کی باتوں کی طرف۔ ہمارا اور آپ کا ایمان اللہ اور اس کے رسول کی شریعت پر۔ تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے تمام انسانوں کو صرف اور صرف میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہمارا الہ وہی ہے، ہمارا خالق وہی ہے، مالک و ارض و سما کا مالک وہی ہے، تو ہم سب کا پالنہار وہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے بار الہ جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے، اے بار الہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے والا بنا۔ اے بار الہ جو انسان پریشان حال ہے اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے بار الہ جو انسان قرض دار ہے اس کی قرض کی سبب نکال دے۔ اے بار الہ جو انسان بیمار ہے اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے بار الہ جو انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اے بار الہ ان مظلوم کے ظالموں کو تحس نحس فرما۔ اے بار الہ ہم جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہے، اسلام پر زندہ رہے اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔